میرا نام ارشد ہے اور میں میناوالا کا رہنے والا ہوں۔ میں ایک مڈل کلاس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا والد صاحب ایک اسکول ہیڈ ماسٹر ہے اور میری ماں ایک سیدھی سادی گھریلو عورت۔ ماشاءاللہ ہماری فیملی خوشحال فیملی ہے۔ ہم 3 بہن بھائی ہیں، یعنی میں اور میری 2 بہنیں سمینہ اور سعدیہ۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں نے 7ویں جماعت کا امتحان دینے کے بعد امی سے ماموں کے گھر جانے کی فرمائش کی۔ میں اور میری بہن سمینہ عموماً چھٹیوں میں ماموں کے گھر جاتے تھے۔ اس بار بھی ہم کو جانے کی فوراً اجازت مل گئی۔ میں بتاتا چلوں کہ میرا نیال بنوں میں رہتی ہے۔ ہم اتوار کے سون میناوالی سے بنوں روانہ ہو گئے، جو کہ تقریباً 2 گھنٹے کا سفر ہے۔ ہمارے ماموں کا گھر بنوں میں ایک پسماندہ گاؤں میں ہے۔ میرے ماموں کا خاندان کوئی اتنا بڑا خاندان نہیں۔ میرا ایک لوتا ماموں ایک نیک دل اور ہنس مس انسان ہے۔ ماموں 2 کزن عدنان اور عمر اور ایک کزن شمیلہ، اس کے علاوہ جو ہم سب کی جان ہے وہ میری پیاری خالہ آسمہ۔ ہماری ماموں کا گھر بہت بڑا پر لوگ بہت کم، اس لیے گھر بہت ہی بڑا لگتا ہے۔ ہم جو پہنچے تو سب کے چہروں پر خوشی کھل گئی، کیونکہ ہم تقریباً 2 سال بعد ماموں کے گھر آئے تھے۔ خالہ اور ماموں تو ہم دونوں پر قربان ہوئے جا رہے تھے۔ شام کو ماموں نے کھانے کا خوب اہتمام کیا ہوا تھا اور ایک عرصے بعد گاؤں کے کھانے اور دیسی گھی کھانے سے برسوں کی بھوک مٹ گئی۔ یہ دسمبر کی سر راتیں تھی، اس لیے ہم چٹائی پر ہی کمبل اڑا کر دیر تک گپ شپ لگاتے رہے۔ پھر باری باری سب کو نیند آنے لگی اور سمینہ تو سب سے پہلے ہی شمیلہ کے ساتھ اس کے کمرے میں سو چکی تھی۔ ماموں نے مجھ سے کہا کہ میں نے تمہارے لیے عدنان اور عمر کے ساتھ بیڈ لگایا ہے، اور میں نے کہا کہ ماموں آپ کو نہیں پتا کہ میں آنٹی کے علاوہ کہیں اور نہیں سوتا۔ یہ سن کر خالہ مسکرائی کہ اونٹ جتنا قط ہو گیا پر اب بھی وہی فچپنانا نہیں گیا۔ خالہ نے ماموں سے کہا کہ ارشد میرے ساتھ سو جائے گا، کوئی بات نہیں۔ میں جب خالہ کے روم میں گیا تو وہاں صرف ایک ہی ڈبل بیڈ تھا، جس پر خالہ نے 2 رضائیاں لگا دی اور ایک دیوار کی طرف جس کی ایک کھڑکی ماموں کی کمرے کی طرف کھلی تھی سو گیا، اور خالہ بیڈ کے دوسرے کونے پر سو گئی اور 10 منٹ میں خراٹے مارنے لگی، پر مجھے نئی جگہ پر نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے بار بار کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسی وقت میں مجھے ماموں اور مامی کی ہلکی ہلکی باتیں کرنے کی آواز سنائی دینے لگی، کیونکہ ماموں اور مامی کا بیڈ بالکل کھڑکی کے ساتھ تھا۔ اس لیے جب میں ذرا کان کھڑکی کے ساتھ لگایا تو مجھے ماموں کی تیز تیز سانسوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میرے دل میں اشتیاق بڑھ گیا کہ ماموں کی طبیعت تو خراب نہیں ہوئی، اس لیے کھڑکی کے ایک سوراخ سے جب آنکھ لگائی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری آنکھ کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماموں مامی اپنی خواہش پوری کر رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی۔ اتنے میں ماموں اور مامی کی حرکتیں آہستہ ہو گئی اور ماموں اپنی کپڑے پہن کر سو گئی۔ میری دماغ میں ایک آندھی چل رہی تھی اور میں نے پھر رضائی اوڑھ کر دوسری طرف کروٹ بدل لی تو خالہ جیسی گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ خالہ نیند کی بہت پکی تھی، اس لیے اس کو پتہ بھی نہیں چلا اور مجھ میں ایک بجلی کی نت گئی۔ خالہ کے اور قریب ہو گیا، مجھے لگا کہ میں آسمانوں میں اڑ رہا ہوں۔ اسی دوران خالہ نے کروٹ بدلی اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ میں 2 منٹ تک انتظار کرتا رہا۔ مجھے اسی دوران محسوس ہوا کہ خالہ کی سانسیں تیز ہونے لگی ہے اور وہ جان بوجھ کر سونے کا بہانہ کر رہی ہے، اس لیے میرا حوصلہ بڑھ گیا۔ ویسے بھی میرے سر پر اس وقت شیطان بیٹھا ہوا تھا اور مجھے وہ خالہ نہیں ایک عورت دکھائی دے رہی تھی۔ جرأت پا کر میں نے فیصلہ کیا کہ جس انداز سے ماموں کر رہے تھے میں بھی اسی طرح بڑائی ماروں گا۔ اسی رات خالہ کے کمرے میں سونے کے بعد میری تو زندگی بدل گئی اور میں نے پہلی بار کسی عورت کا ذائقہ چکھا، اور جب زبان کو ایک ذائقہ چڑھ جاتا ہے تو پھر دل کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ذائقہ بار بار چکھا جائے۔ اس لیے جب صبح اٹھا تو خالہ سے آنکھ نہیں ملا پا رہا تھا، پر جب میں واش روم سے آیا تو خالہ میرے لیے ناشتہ لگا چکی تھی اور یہ محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ رات کو کیا ہوا ہے۔ میں نے بھی بات دماغ سے نکالنے کی کوشش کی، مگر پر رات کی تمام مناظر ایک ایک کر کے میری آنکھ کے سامنے ناچ رہے تھے۔ جب میں نے مامی کو دیکھا تو مجھے وہ چلتی ہوئی بھی آئی طرح دکھائی دے رہی تھی۔
اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ کاش ماموں کی جگہ میں ان کے ساتھ ہوتا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سر میں شدید درد شروع ہو گیا اور ہلکا ہلکا بخار بھی چڑھ گیا۔ جب مامی نے میری حالت دیکھی تو سر درد اور بخار کی گولیاں دی اور کہا کہ میرے روم میں سو جاؤ اور آرام کر لو۔ میں مامی کے روم میں سو گیا تو مامی بھی باتیں کرتے ہوئے میری سر دبانے بیٹھ گئی اور میرا سر ہلکا ہلکا دبانے لگی۔ مجھے اس کی ہاتھوں سے بہت آرام ملنے لگا۔ گولیاں کھانے سے میری حالت بہتر ہو گئی پر میرا اندر کی گرمی بری طرح جاگ گئی تھی۔ پھر اچانک ماموں کو خالہ نے آواز دی اور مامی باہر چلی گئی اور میرا سارا موڈ خراب کر دیا۔ میں خود کو برا بلا کہتا ہوا پتہ نہیں کسی ٹائم نیند کی وادیوں میں سو گیا۔ گولیوں کے اثر سے میں بہت دیر تک سوتا رہا اور عصر کے وقت میری آنکھ کھلی تو جسم بہت ہلکا محسوس ہوا۔ مامی کے کہنے پہ میں نے تھوڑا سا کیر کھا لیا۔ باہر عدنان آ گیا اور کہا کہ چلو تھوڑا باہر گھومنے چلتے ہیں۔ میں بھی عدنان کے ساتھ ہوتا ہوا دور کھیتوں میں نکل گیا۔ عدنان کے ساتھ میرے کافی بھی تکلیف ہی ہے۔ میں نے عدنان سے کہا کہ یار تم کو کیا اچھا لگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تو فلمیں بہت اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا کہ انڈین فلمیں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے بغیر آواز والی فلمیں بہت اچھی لگتی ہے پر کوئی موقع نہیں ملتا دیکھنے کا۔ کبھی کبھی ایسے چاچا کے بیٹے سلمان کے موبائل میں دیکھ لیتا ہوں پر وہ بھی ڈر ڈر کر اور اس کی شاہوں پر ہاتھ مار کر کہا کہ یہ کیا بڑی بات ہے۔ میرے پاس موبائل میں بہت سی فلمیں پڑی ہے۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا جب میں نے موبائل نکال کر فلموں کی ایک ایک جھلک دکھا دی۔ عدنان نے کہا کہ ارشد کیا میں آج رات یہ سب کچھ دیکھ سکتا ہوں؟ میں نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں، اگر میرا کوئی کال آئے تو کیا ہوگا؟ تو عدنان نے کہا کہ آج تم میرے ساتھ میرے روم میں سو جانا۔ میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے۔ خیر رات کا کھانا کھانے کے بعد ماموں نے پوچھا کہ ارشد نے کہاں سونا ہے۔ عدنان نے فوراً کہہ دیا کہ آج ارشد میرے روم میں سوئے گا۔ خالہ نے ایک نگاہ مجھ پر ڈالی کہ میں کیا کہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ماموں فیصلہ کرے۔ میں کہا سو۔ مامی نے کہا کہ بیٹا یہ پورا گھر تمہارا ہے، جہاں دل کرے، پر عدنان تو پوری طرح ضد پر آ گیا۔ میں نے کہا کہ چلو آج ہم عدنان کے مہمان بن جاتے ہیں۔ بس کھانا کھانے کے بعد میں عدنان کے ساتھ اس کے روم میں چلا گیا اور اپنے آپ کو کوسنے لگا کیونکہ اس کو فلمیں دکھائی۔ آج کی رات ایسی ہی گزر گئی لیکن میری اندر کا شیطان مجھے مجبور کر رہا تھا کہ دوبارہ خالہ کے ساتھ ہی سویا جائے۔ اگلی دن صبح ہوئی تو سب سے پہلے میں نے اپنی موبائل واپس لیا اور وہ سب ویڈیو ڈیلیٹ کر دیے اور عدنان کو بتایا کہ موبائل میں وائرس آ گیا ہے اور اب موبائل کو ریسٹور کرنا پڑے گا اور ساری ویڈیوز ڈیلیٹ ہو جائے گی۔ ایسی میں نے بہانہ بنا کر اپنے موبائل واپس لے لیا۔ ناشتہ کرنے کے بعد سب گھر والوں نے ہمیں پہاڑوں کی سیر کروانے کا پروگرام بنایا اور ہم دوپہر کا لنچ ساتھ لے کر گھر سے نکل آئے۔ آج خالہ اور مامی پہلے سے بہت زیادہ پیارے لگ رہے تھے مگر میرے ذہن میں وہی رات والا سین چل رہا تھا۔ 1 گھنٹے کی مسافت کے بعد ہم متعلقہ جگہ پر پہنچ گئے۔ ایک پہاڑ کی اونچائی معمول سے کچھ زیادہ چڑھی تھی۔ اوپر چڑھتے ہوئے خالہ کا پاؤں پھسلا اور ان کی پاؤں کا انگوٹھی ٹوٹ گیا۔ ہماری پکنک ادھوری رہ گئی۔ ہم نے وہاں سے ہی واپسی کی اور ساتھ ہی ایک ہاسپٹل میں چیک اپ کروائی۔ ڈاکٹر نے ہڈی جوڑ کر پلسٹر لگا دیا۔ خالہ کی تکلیف دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ کاش یہ چوٹ مجھے لگ جاتی۔ گھر پہنچ کر خالہ کو ان کے کمرے میں لٹا دیا۔ ہماری رات ایسی ہی پریشانی میں گزر گئی۔ 1 ہفتہ تک خالہ کا پاؤں ٹھیک ہو گیا، تب تک ہماری بھی واپسی ہو گئی اور ہم واپس گھر چلے گئے۔ تو ناظرین آج کی ویڈیو یہی تک تھی۔ اگر آپ کو پسند ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب کے لیے والسلام۔